الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شہدائے لاہور کا ذکر جاری ہے. اسی سلسلے میں کچھ اور شہداء کے ذکر کرتا ہوں. مکرم عبدالرشید ملک صاحب شہید، ابن مکرم عبدالحمید ملک صاحب شہید مرحوم لالا موسیٰ کے رہنے والے تھے. ان کے دادا حضرت مولوی مہر الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 313 صحابہ میں سے شامل تھے. حضرت مسیح علیہ السلام کے شہید کی عمر شہادت کے وقت 64 سال تھی. موسی تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. مجلس انصار اللہ کے فعال رکن تھے. سیکرٹری وصایا اور تعلیم قرآن کے سیکرٹری تھے. مسجد دارالذکر میں ان کی شہادت ہوئی ہے. عموماً کڑک ہاؤس میں نماز جمعہ ادا کرتے تھے اور کافی عرصے بعد دارالذکر گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ دینا تھا. جمعہ پر جانے سے قبل اہلیہ کو کہا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ کبھی کبھی بڑی مسجد میں جمعہ پڑھنا چاہیے، اس لیے میں دارالذکر آج جا رہا ہوں. مین ہال میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے. گھر فون کیا کہ میرے پاؤں میں گولی لگی ہے. ان کی بات کے دوران اہلیہ کہتی ہیں گولیوں کی آوازیں آتی رہیں. اپنا فون تو تھا نہیں، کسی کے فون سے بات کر رہے تھے. پھر بہرحال رابطہ ختم ہو گیا. اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ میں ان کی شہادت پر ان کا بھی بڑا صبر اور حوصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوں. اللہ تعالیٰ پوری جماعت کا حامی و ناصر ہو اور بہت ترقیات عطا فرمائے. یہ بھی لجنہ کی کارکن ہیں. کہتی ہیں کہ بطور باپ بہت شفیق انسان تھے. 3 بیٹیاں ہیں اور کبھی یہ اظہار نہیں کیا کہ بیٹا نہیں ہے. بیٹیوں پر بہت توجہ دی اور دینی اور دنیاوی تعلیم میں ہمیشہ آگے رکھا اور برابری کا سلوک کیا تینوں بچوں سے. ایک نوبائے بچی کو بھی گھر کا کام کرنے کے لیے آتی تھی. تبلیغ کرتے رہے، اس نے بیعت کی، اس کو پالا اور اس کی شادی کے بھی انتظامات کیے تھے. اور بڑی پیار کرنے والی طبیعت تھی. دعا گو، سادہ، متقی، ملنسار اور اطاعت گزار شخص تھے. اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے. مکرم محمد رشید ہاشمی صاحب شہید، ابن مکرم منیر شاہ ہاشمی صاحب شہید. مکرم شاہ دین ہاشمی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پڑپوتے تھے اور شہید کے والد مکرم محمد منیر ہاشمی صاحب ایبٹ آباد میں جنرل پوسٹ ماسٹر تھے. 1974 کے فسادات میں آپ کے گھر کو مخالفین نے جلا دیا. ریڈیو پاکستان پشاور اسٹوڈیو میں ملازمت کرتے تھے، خبریں پڑھتے تھے، نوائب اخبار میں کالم نویسی بھی کرتے تھے. شہادت کے وقت ان کی عمر 78 سال تھی. مجلس انصار اللہ کے بڑے فعال کارکن تھے. 16 سال تک صدر حلقہ بھی رہے. موسی تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور آپ کا بھی شہادت دارالذکر لاہور میں ہوئی ہے. 3 گولیاں آپ کو لگی تھیں. بہت ہی پیار کرنے والے تھے، جماعت کا درد رکھنے والے تھے، خدمت دین کا شوق رہتا تھا اور بیوی بچوں کو بھی یہی تلقین کرتے تھے. صدر شمالی چھاؤنی کو جمعہ کے روز فون کیا کہ میرے پاس جماعت کی ایک امانت ہے جو رقم قومی بچت سے پروفٹ ملا تھا
وہ آ کر لے جائیں۔ شہادت کے وقت یہ رقم بھی ان کی جیب میں موجود تھی اور گولی لگنے سے اس رقم میں بھی، پیسوں پہ بھی، نوٹوں پہ سوراخ ہوئے تھے۔ ہر کام میں پابندی کا بہت خیال تھا، وقت کی پابندی کا۔ لاہور میں نماز سینٹر ایک بنانا چاہتے تھے وہاں کے صدر صاحب، لیکن نقشے کی اجازت نہیں ملتی تھی۔ انہوں نے راتوں رات خود ہی پینسل سے نقشہ بنایا اور اس کی منظوری لے لی۔ غیر احمدی بھی ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ سارے محلے والے تعزیت کے لیے گھر آئے۔ بہت بہادر تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ اپنے حلقے کو جماعتی طور پر بڑا اونچا رکھا ہوا تھا۔ ان کے بارے میں ایک خط مجھے ملا عطاء القادر طاہر صاحب کا۔ وہ کہتے ہیں کہ انتہائی مہمان نواز، ملنسار، منکسر المزاج تھے، تلاوت و نظم پڑھتے تھے۔ کمزوری صحت کے باعث چلنے پھرنے میں دشواری آتی تھی، لیکن صدارت سے معذوری ظاہر کرنے کے باوجود جماعتی کاموں کے لیے ہر وقت تیار تھے۔ خلافت سے آپ کو والہانہ عشق تھا اور ہر تاریخ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ مکرم مظفر احمد صاحب شہید، ابن مکرم مولانا ابراہیم صاحب قادیانی درویش مرحوم۔ شہید مرحوم کے خسر حضرت میاں علم دین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور ان کے والد سابق ناظر اصلاح ارشاد و اشاعت قادیان کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں کا استاد ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ شہید مرحوم اپنے حلقے کے امام الصلاۃ تھے۔ لمبے عرصے تک مجلس دھرم پورہ کے سیکرٹری مال رہے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 73 سال تھی اور ان کی شہادت بھی دارالذکر میں ہوئی۔ باقاعدہ نمازیں دارالذکر میں ادا کرتے تھے۔ 12 بجے جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے گھر سے نکل گئے۔ بیٹا نماز جمعہ کے لیے مسجد بیت النور ماڈل ٹاؤن گیا۔ 6 بجے معلوم ہوا کہ مظفر صاحب شہید ہو گئے ہیں۔ وہاں مردہ خانے میں ان کی نعش ملی، 5 گولیاں ان کو لگی ہوئی تھیں۔ زخمی ہونے کی حالت میں ان کو دیکھنے والے جو ان کے قریبی تھے، انہوں نے بتایا کہ خود بھی درود شریف پڑھ رہے تھے اور دوسروں کو بھی یہی تلقین کرتے تھے کہ درود پڑھو اور استغفار کرو۔ ان کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ مظفر صاحب بچپن سے ہی نماز تہجد ادا کرنے کے عادی تھے، کبھی تہجد نہیں چھوڑی۔ بچوں کو بھی یہ تلقین کرتے تھے، اونچی آواز میں تلاوت کرتے تھے، بلکہ 5 وقت نماز کے بعد تلاوت کیا کرتے تھے۔ کچھ دن قبل روزے بھی رکھے، تھوڑے دنوں میں روزے رکھتے رہتے تھے۔ ہر ایک کو یہی کہتے تھے کہ میرے لیے دعا کرو کہ میرا انجام بخیر ہو۔ سب ذمہ داریاں پوری کرتے تھے گھر کی، نہ جھوٹ بولا کبھی، نہ جھوٹ برداشت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا رتبہ دیا، اور جس چیز کے لیے دعا کے لیے کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انجام بھی اپنے فضل سے قابل رشک کیا ان کا۔ ان کی ہمشیرہ قادیان میں ہیں جو نازل صاحب والا کی اہلیہ ہیں۔ انہوں نے بھی لکھا کہ داماد سے دوستوں کی طرح تعلق تھا، بہنوں سے بھی بڑا حسن سلوک کرتے تھے۔ بڑی بیٹی نے بتایا کہ میرے ماموں، ان کی ایک بیٹی وہاں ربا میں بھی آئی ہوئی ہیں، کہ اس کے گھر گئے تو 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ MTA پر خلافت جوبلی والا عہد دہرایا جا رہا تھا، تو کھڑے ہو کر بلند آواز سے اس عہد کو دہرانے لگے، جس طرح کمرے میں اور کوئی موجود نہیں ہے اور صرف انہی کو کہا جا رہا ہے کہ عہد دہرائیں۔ 1980 میں ان کو حج کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ مکرم میاں مبشر احمد صاحب شہید، ابن مکرم میاں برکت علی صاحب۔ شہید مرحوم کے والد میاں برکت علی صاحب نے 1928 میں بیعت کی تھی
اور پھر تحریک جدید کے 5000 مجاہدین میں شامل ہوئے۔ شہید مرحوم حضرت میاں نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، کھاریاں ضلع گجرات کے رہنے والے تھے۔ پھر یہ لاہور شفٹ ہو گئے 2008 میں، اس سے پہلے وزیر آباد رہتے تھے یہ لوگ۔ ان کا کوکا کولا میں ان کا ڈسٹریبیوشن کا کاروبار تھا۔ 1974 میں کاروبار ختم ہو گیا، لوگوں نے تمام سامان لوٹ لیا، شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ان حالات میں ایک دفعہ جماعتی ڈاک مرکز دے کر روا سے واپس وزیر آباد جا رہے تھے تو چنوٹ پہنچنے پر ان کو گاڑی سے اتارنے کی کوشش کی گئی کہ مرزائی ہے اسے مارو، لیکن بہرحال ڈرائیور نے گاڑی چلا دی اور وہاں تو کچھ نہیں ہوا۔ پھر گجرانوالہ پہنچنے پر بھی جلوس نے آپ پر حملہ کیا اور بہرحال کسی طرح بچتے بچاتے اپنے گھر رات کو آدھی رات کو پہنچے۔ ان دنوں میں حالات جو تھے بڑے خوفناک حالات تھے، اور مرکز سے رابطے کے لیے جو لوگ آتے تھے وہ بڑی قربانی دے کر آتے تھے۔ بہرحال قربانیوں کے لیے تو ہر دم تیار تھے یہ۔ اور پھر دوبارہ انہوں نے 1998 میں ڈسٹریبیوشن کا کام شروع کیا، کوکا کولا کے ڈسٹریبیوٹر بنے۔ جب بوتلوں کا کام کرتے تھے تو کئی پارٹیاں آ کر یہ لالچ دیتی تھیں کہ آپ کی ایمانداری کی شہرت بہت ہے کہ آپ کی کوئی بوتل جعلی نہیں ہوتی، جو آپ تقسیم کرتے ہیں بالکل خالص چیز ہوتی ہے۔ پاکستان میں تو جعلی بوتلوں یا کسی بھی چیز کا جعلی کاروبار بہت زیادہ ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہوتی ہے۔ تو ان کو مشورہ دیا انہوں نے کہ آپ کی شہرت تو ہے ہی، آپ اپنے جو کریٹ بیچتے ہیں ان میں 2 جعلی بوتلیں ڈال دیا کریں، اس سے آپ کا منافع جو ہے کئی گنا بڑھ جائے گا اور کروڑ پتی ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے کبھی ان کی بات نہیں مانی اور نہ کبھی ایسا سوچا۔ ان لوگوں کی جو مشورہ دینے آتے تھے بڑی مہمان نوازی کرتے تھے اور اس کے بعد بڑے آرام سے کہہ دیا کرتے تھے کہ آپ غلط جگہ پر آ گئے ہیں۔ 6 سال امیر جماعت تحصیل وزیر آباد بھی رہے۔ آپ کے ایک بیٹے قمر احمد صاحب مربی سلسلہ ہیں جو آج کل بینین میں ہیں، 65 سال شہادت کے وقت ان کی عمر تھی، وصیت کی ہوئی تھی اور آپ کی بھی شہادت دارالذکر مسجد میں ہوئی۔ جب حملہ ہوا ہے تو اپنی جگہ پر لیٹے رہے، اور حملہ کے بعد محراب کے پاس گرنیڈ گرا تو زخمی ہو گئے۔ گردن کے بائیں طرف کا حصہ گرنیڈ پھٹنے سے اڑ گیا اور کافی بلیڈنگ ہوئی، اور بھانجے کو فون کیا کہ بیٹا میں بہت زخمی ہو گیا ہوں، 5-6 گولیاں میری جسم میں بھی لگی ہیں۔ انتہائی نرم دل، غریب پرور اور توکل کرنے والے انسان تھے، ہر ایک سے شفقت اور محبت کا سلوک کرتے تھے، دعا گو انسان تھے، کسی کی تکلیف کا پتہ چلتا تو فوری دعا شروع کر دیتے۔ ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ میری رفاقت ان سے 39 سال رہی، کبھی انہوں نے مجھے اف نہیں کہا اور نہ ہی بچوں کو کچھ کہا۔ میں اگر کچھ کہتی تھی تو یہی کہتے تھے کہ دعا کیا کرو، میں بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ بچوں سے بہت محبت تھی، گھر میں کسی قسم کی غیبت کو ناپسند کرتے اور منع کر دیتے، اور کوئی بات شروع کرتا تو فوراً روک دیتے۔ گجرانوالہ میں کرائے کے مکان میں رہتے تھے تو وہاں کی مالکن جو غیر احمدی تھی وہ شہید مرحوم کے بارے میں کہتی تھی کہ میری یہ سعادت ہے کہ میاں مبشر صاحب میرے کرایہ دار ہیں، اور میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو بھی ان جیسا انسان بنائے، اور بھائی جان آپ ہی میرے بچوں کی تربیت کریں۔ کاروبار میں اپنے جو کام کرنے والے تھے ملازمین، ان کو کھانے وانے کا بڑا خیال رکھتے تھے، جب کھانے کا وقت آتا تھا تبلیغ بھی کرتے رہتے تھے۔ اکثر یہ فقرہ یہ کہتی ہیں کہ کہا کرتے تھے کہ میں تو نالائق انسان ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے 33 نمبر دے کے پاس کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے 100% نمبر دے کے شہادت کا رتبہ دے دیا۔ فدا حسین صاحب شہید، ابن مکرم بہادر خان صاحب، ان کا تعلق کھاریاں ضلع گجرات سے ہے، وہیں پیدا ہوئے،
تقریباً 4 سال کی عمر میں ہی والدین 1 ماہ کے وقفے سے وفات پا گئے۔ یہ بھی میاں مبشر احمد صاحب جن کا پہلے ذکر آیا ان کے کزن تھے، اور والدین کی بچپن میں وفات کی وجہ سے یہ میاں مبشر احمد صاحب کے زیر کفالت ہی رہے، غیر شادی شدہ تھے۔ ان کی عمر شہادت کے وقت 69 سال تھی اور انہوں نے دارالذکر میں شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ جمعہ کے روز مسجد کے صحن میں معذوری کے پیش نظر تھوڑے سے معذور تھے، کرسیوں پر بیٹھتے تھے، لیکن ثانیہ کے روز اندر ہال میں کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ دہشت گرد نے جب اچھاڑ کی گولیوں کی تو آپ کو 35 کے قریب گولیاں لگیں اور موقع پہ شہید ہو گئے۔ اللہ درجات بلند فرمائے۔ خاور ایوب صاحب شہید، ابن مکرم محمد ایوب خان صاحب شہید مرحوم کا خاندان گلگت کا رہنے والا تھا، تاہم ان کی پیدائش بھیرا ضلع سرگودا میں ہوئی۔ 10ویں تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد لاہور آ گئے۔ 1978 میں وابڈا ملازمت شروع کر دی۔ اس وقت اکاؤنٹ اور بجٹ آفیسر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ 1984 میں بیعت کر کے احمدیت میں شمولیت اختیار کی۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 50 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے، سیکٹری وقف نو اور محاسب کی حیثیت سے خدمت بجا لا رہے تھے۔ سابق قائد مجلس انصار اللہ بھی تھے۔ دارالذکر میں ان کی شہادت ہوئی۔ ایک عرصے سے دارالذکر میں نماز جمعہ ادا کیا کرتے تھے۔ ثانیہ کے روز بھی ملازمت سے جمعہ پڑھنے گئے اور مین ہال میں بیٹھے تھے۔ 2 گولیاں لگیں، ایک دل کے قریب اور دوسری گھٹنے میں۔ قریباً 2:15 بجے گھر فون کیا کہ دہشت گرد آ گئے ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے اور آپ دعا کریں۔ پھر اہلیہ رابطہ کرتی رہیں۔ تیسری دفعہ رابطہ ہوا تو یہی کہا کہ بس سب دعا کرو، اس کے بعد پھر شہید ہو گئے۔ اہلیہ کہتی ہیں بڑے اچھے انسان تھے، باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ لوگوں نے ان کے متعلق یہی رائے دی ہے کہ بڑے اچھے انسان تھے اور بڑی انتظامی صلاحیت تھی آپ میں۔ بچوں کی تربیت بھی خوب اچھی طرح کی، حقوق العباد ادا کرنے والے بھی تھے، خلافت کے وفادار اور شیدائی تھے۔ خاور ایوب صاحب کے بارے میں الیاس خان صاحب نے لکھا ہے کہ 1980 میں خاور ایوب صاحب کو BA کے بعد وابڈا ملازمت مل گئی اور یہ عزیز داری کی بنیاد پر بھیرا ضلع سرگودا سے ہمارے گھر رحمان پورہ آ گئے۔ ہمارا گھر کا احمدی ماحول تھا۔ ہماری تربیت، الیاس خان صاحب کہتے ہیں، احمدی تعلیمات کے مطابق تھی۔ تو خاور ایوب صاحب بھی ہمارے ماحول کا ایک حصہ بن چکے تھے، مگر احمدی نہیں ہوئے تھے۔ البتہ احمدیت کی تعلیم سن کے روایتی اعتراضات جو مولوی کرتے ہیں وہ کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ہم ان کو چھیڑا کرتے تھے کہ سوال کرو، کیونکہ شہید مرحوم بہت سوال کیا کرتے تھے۔ ایک روز ایک ہمارے مبلغ سلسلہ برکت اللہ صاحب مرحوم نے مجلس سے سوال و جواب کا انعقاد کیا، اور سوال کی کثرت کی وجہ سے خاور صاحب مشہور تھے، اس لیے مربی صاحب نے شہید مرحوم کو مخاطب کر کے فرمایا خاور صاحب سوال کریں، تو انہوں نے کہا اب میرا کوئی سوال نہیں ہے، اور پھر کچھ عرصے بعد بیعت کر لی۔ لیکن ہم ان کے عزیز کہتے ہیں کہ ہم انہوں کہتے تھے بھی سوچ لو، تو انہوں نے ہمارا یہ کہہ کر منہ بند کرا دیا کہ اگر تم میری بیعت نہیں کرواؤ گے تو میں حضور کو لکھوں گا کہ یہ میری بیعت نہیں کرواتے۔ اور پھر بیعت کرنے کے بعد نیکی اور روحانیت میں لگن سے بڑی ترقی کی۔ مکرم شیخ محمد یونس صاحب شہید، ابن مکرم شیخ جمیل احمد صاحب۔ شیخ یونس صاحب مرحوم 1947 میں امروہہ انڈیا میں پیدا ہوئے تھے۔ 1950 میں قادیان اور پھر 1955 میں روا آ گئے۔ ان کے والد شیخ جمیل احمد صاحب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے تھے اور درویشان قادیان میں سے تھے۔ شہید مرحوم نے میٹرک روا سے کیا، اس کے بعد صدر انجمن احمدیہ میں کارکن رہے۔ 2007 میں ریٹائرمنٹ ہو گئی، پھر یہ اپنے بیٹے کے پاس لاہور چلے گئے اور بطور سیکرٹری اصلاح ارشاد اور دعوت اللہ خدمت سر انجام دے رہے تھے۔ 63 سال ان کی عمر تھی۔ بیت النور ماڈل ٹاؤن میں ان کی شہادت ہوئی۔ اللہ کے فضل سے موسی تھے، اور اپنی معمول ان کا یہی تھا کہ جلدی جمعہ کے لیے مسجد میں جاتے تھے اور
اس روز بھی جمعہ کے دن کے لیے مسجد بیت النور میں 11 بجے پہنچ گئے اور پہلی صف میں بیٹھے تھے. بیٹا بھی ساتھ تھا جو کہ دوسرے ہال میں تھا. پہلی صف میں سب سے پہلے زخمی ہو کر گرتے ہوئے دیکھے گئے. ان کے سر اور سینے میں گولیاں لگی تھیں. گرنیڈ پھٹنے کی وجہ سے پسلیاں بھی زخمی ہو گئی تھیں. اس کی وجہ سے شہادت ہوئی. شیخ صاحب نے ایک خواب میں دیکھا کہ روا میں ایک بہت خوبصورت سڑک ہے جہاں خوبصورت قالین بچھے ہوئے ہیں. بڑی بڑی کرسیوں پر خلفاء تشریف فرما ہیں اور سب سے اونچی کرسی پر حضرت مسیح علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور کہتے ہیں میں بھی ساتھ گھٹنے جوڑ کر بیٹھا ہوا ہوں. یعنی شیخ صاحب. اہل خانہ نے بتایا کہ خلافت کے شہدائی تھے. 5 وقتہ نماز کے پابند. دل کے مریض ہونے کے باوجود شدید گرمیوں اور سردیوں میں نمازیں مسجد میں جا کر ادا کیا کرتے تھے. کسی شکرانے کے موقع پر جب الحمدللہ کے ادا کرتے تو ساتھ ہی ان کی آنکھیں نم ہو جاتی. خدا پر توکل بہت زیادہ تھا. کہتے تھے بظاہر ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تہجد گزار تھے. ضرورت مندوں کا خیال رکھتے تھے. جو بھی معمولی آمدنی تھی اس سے دوسروں کو بھی خیال رکھتے تھے. سادہ زندگی بسر کرتے تھے. مختلف علمی مقالہ جات لکھے اور نمایاں پوزیشن حاصل کی. دعوت اللہ میں مستعد تھے. ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ ڈاور کے قریب ایک گاؤں میں ہم دونوں میاں بیوی مختلف اوقات میں قریباً 6-7 سال تک دعوت اللہ کرتے رہے اور قرآن مجید کی کلاسیں لیتے رہے. پھر مخالفت شروع ہوئی تو کام روکنا پڑا. یہ روا کے قریب ایک گاؤں ہے لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو پھل بھی عطا فرمائے. مکرم مسعود احمد بھٹی صاحب شہید ابن مکرم احمد دین صاحب بھٹی. شہید مرحوم کے آباء و اجداد کھریپٹ ضلع قصور کے رہنے والے تھے. ان کے دادا مکرم جمال الدین صاحب نے 1911-12 میں بیعت کی تھی. 1975 میں یہ خاندان لاہور شفٹ ہو گیا. اپنے والد کے ساتھ یہ ٹھیکیداری کا کام کرتے تھے. میٹرک تک تعلیم حاصل کی. خدام الاحمدیہ کے بہت دلیر اور جرت مند رکن تھے. دوسرے 2 بھائی بھی کاروبار میں شریک تھے. ان کے ایک بھائی مکرم محمد احمد صاحب صدر جماعت ہڈیارہ ضلع لاہور ہیں. دارالذکر میں انہوں نے شہادت پائی اور ان کی عمر 33 سال تھی. مسجد دارالذکر میں نماز جمعہ سے قبل سنتیں ادا کر رہے تھے کہ شیلنگ شروع ہو گئی. سلام پھیرنے کے بعد اپنی بنیان اتار کر ایک لڑکے کے زخموں کو باندھا. ایک زخمی تھا ساتھ ان کے اور اس کو تسلی دی اور اس کے بعد انتہائی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک دہشت گرد کو پکڑ کر گرانے اور قابو پانے میں کامیاب ہو گئے. اسی دوران دہشت گرد نے دوسرے نے گولیوں کی بچھاڑ کی اور ان کو شہید کر دیا. مکرم حاجی محمد اکرم ورک صاحب شہید ابن مکرم چودھری اللہ دتا ورک صاحب. شہید مرحوم کے آباء و اجداد قاضی مرال ضلع شیخوپورہ کے رہنے والے تھے. ان کے آباء و اجداد نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بیعت کی تھی. بعد میں یہ خاندان علی پور قصور میں شفٹ ہو گئے جہاں شہید مرحوم کی پیدائش ہوئی. میٹرک تک ان کی تعلیم تھی اور 50 کی دہائی میں خاندان لاہور شفٹ ہو گیا. محکمہ اوقاف میں ملازم تھے. 1966 میں ریٹائر ہو گئے. اپنے حلقے کے زعیم انصار اللہ کافی عرصہ رہے. سیکرٹری تعلیم اور نائب صدر حلقہ تھے اس وقت موجود اور عمر ان کی 74 سال تھی. ان کی شہادت بھی دارالذکر میں ہوئی. چوتھی صف میں مسجد میں بیٹھے تھے جہاں دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید ہو گئے. ان کے والد صاحب نے اپنا پتو کی والا ہوائی گھر جماعت کو تحفتاً پیش کر دیا تھا جو آج کل مربی ہاؤس ہے. ان کے والد صاحب پتو کی جماعت کافی عرصہ صدر رہے ہیں. اہل خانہ نے بتایا کہ بہت محنتی تھے. بزرگ ہونے کے باوجود اہل خانہ اور دیگر چھوٹے بچوں کی خدمت کیا کرتے تھے. بڑے صاف گو انسان تھے.
مکرم میاں لئیق احمد صاحب شہید ابن مکرم میاں شفیق احمد صاحب شہید مرحوم کے آباء و اجداد امبالے کے رہنے والے تھے۔ پردادا مکرم بابو عبدالرحمن صاحب امبالے کے امیر رہے۔ پارٹیشن کے بعد یہ خاندان ہجرت کر کے لاہور آ گیا۔ یہ شہید مرحوم امبالے میں پیدا ہوئے۔ بنیادی تعلیم لاہور سے حاصل کی۔ 66 سال ان کی عمر تھی شہادت کے وقت۔ سیکٹری اشاعت حلقہ کنال پارک ان کو خدمت کی توفیق مل رہی تھی۔ مسجد دارالذکر میں ان کی شہادت ہوئی۔ مسجد کے مین ہال کی تیسری صف میں کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ دہشت گردوں کی فائرنگ سے شدید زخمی ہو گئے۔ ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال لے جا رہے تھے کہ راستے میں خالق کی سزا ملے، کیونکہ بلیڈنگ اتنی ہو گئی تھی کہ 3 گھنٹے تک تو وہاں سے کوئی نکل نہیں سکتا تھا۔ شہید مرحوم الیکٹریشین تھے پیشے کے لحاظ سے، نہایت سیدھے سادے اور خاموش طبیعت کے مالک تھے۔ کبھی کسی سے کوئی زیادتی نہیں کی، تہجد گزار تھے۔ گھر میں بچوں سے دوستانہ ماحول تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے۔ مرزا شابل منیر صاحب شہید ابن مکرم مرزا محمد منیر صاحب شہید مرحوم کے پردادا حضرت احمد دین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے، جبکہ شہید مرحوم کے والد مکرم مرزا محمد منیر صاحب کا ساؤنڈ سسٹم وغیرہ کا بزنس تھا۔ شہید مرحوم BCom کے بعد BBA کر رہے تھے اور شہادت کے وقت ان کی عمر 19 سال تھی۔ خدام الاحمدیہ کے بڑے سرگرم رکن تھے۔ ہر آواز پر لبیک کہا اور دارالذکر میں جامع شہادت نوش کیا۔ شہید مرحوم اپنے چھوٹے بھائی شہزاد منیر صاحب کے ہمراہ مین ہال میں محراب کے سامنے سنتیں ادا کرنے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے کہ فائرنگ شروع ہو گئی۔ پہلا حملہ محراب پر ہوا۔ اس موقع پر شہید مرحوم پہلے ہال سے باہر نکل گئے، پھر تھوڑی دیر بعد اندر واپس آئے اور دروازے کے پاس بیٹھ گئے اور دوسرا بھائی بھی پاس آ گیا۔ گھر فون پر بات کی اور دوستوں سے بھی بات کی۔ اتنے میں مینار کی طرف سے ایک دروازے سے ایک دہشت گرد اندر داخل ہوا اور فائرنگ کر دی، جس سے کافی لوگ شہید ہو گئے۔ شہید مرحوم اس وقت گولی لگنے سے شدید زخمی تھے۔ ان کا بھائی کہتا ہے کہ میں نے آواز دی لیکن خاموش رہے۔ میں نے دیکھا کہ ٹانگ سے کافی خون بہہ رہا ہے اور مجھے کہا کہ میری ٹانگ سیدھی کرو۔ میں نے اپنی قمیض اتار کر پٹی باندھنے کی کوشش کی لیکن نہیں باندھ سکا، کیونکہ کہتا تھا جہاں میں ہاتھ لگاتا تھا وہیں سے گوشت لٹک جاتا تھا۔ قریباً آدھا گھنٹہ اسی کیفیت میں رہے اور تھوڑی دیر اسی عرصے میں پھر شہادت کا رتبہ پایا۔ اس کا بھائی کہتا ہے کہ میں ساتھ بیٹھا تھا، بڑی ہمت دکھائی انہوں نے۔ ایسی حالت میں بھی کوئی چیخو پکار نہیں تھی، بلکہ آنکھوں سے لگ رہا تھا خوش ہے کہ چلو میرا بھائی تو بچ گیا اور بالکل سلامت بیٹھا ہے۔ آپ کے ایک دوست نے لکھا ہے، ایک کارکن نے، ایک حزب کے سائق تھے خدام الاحمدیہ میں، کچھ ماہ سے نہایت جذبے اور اخلاص کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ خاکسار رات 11:30 بجے کے گھر گیا کہ حقیقت الوحی کے پرچے پر کروانے تھے۔ وہ اسی وقت موٹر سائیکل لے کر نکل کھڑے ہوئے اور گھروں کا دورہ کیا۔ اس کے علاوہ بھی ان کے پاس گاڑی ہوتی تو مجلس کے کاموں کے لیے پیش کرتے۔ غرض نہایت شریف، سادہ اور کبھی نہ کرنے والے وجود تھے۔ ان کے ایک دوست نے لکھا کہ مجھے خواب میں شابل منیر ملا اور اس نے کہا، اور میں کہتا ہوں اسے کہ تم کدھر ہو؟ تو مجھے جواب دیتا ہے، شہادت کے بعد کا ذکر ہے، کہ بھائی میں تو ادھر ہوں، تم کدھر ہو؟ پھر وہ ساتھ ہی مجھے کہتا ہے کہ بھائی میں ادھر بہت خوش ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ مجھے خود بھی وہ خوش محسوس ہوتا ہے۔ پھر یہ منظر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اور بہرحال اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی درجات بلند فرمائے۔ یہ وہ نوجوان ہیں، یہ نوجوان لوگ جو اپنے پیچھے رہنے والے نوجوانوں کو اپنا عہد پورا کرنے کی یاد دلاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی راہ میں کہ ہم تو قربان ہو گئے، تم اپنے عہد سے پیچھے نہ ہٹنا۔ مکرم ملک مقصود احمد صاحب شہید ابن مکرم ایس اے محمود صاحب شہید مرحوم کے دادا بٹالے کے رہنے والے تھے، جبکہ ان کے والد صاحب مکرم ایس اے محمود صدر پاکستان ایوب خان کے مشیر بھی رہے۔ اسی طرح ان کے نانا حضرت ملک علی بخش صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے اور ریاست بھوپال کے رہنے والے تھے۔ ان کی والدہ محترمہ کے سر پر بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنا شفقت بھرا ہاتھ بھی پھیرا تھا بچپن میں۔ شہید مرحوم کے نانا دادا اور والدہ محترمہ صحابی تھے۔ شہید مرحوم کی پیدائش بھوپال میں ہوئی۔ نانی محترمہ مختار بیگم صاحبہ کے پاس انہوں نے قادیان میں پرورش پائی۔ تعلیم اسلام کالج میں زیر تعلیم رہے۔ ایف اے کے امتحان سے قبل واپس بھوپال چلے گئے، پھر یہ لاہور فیملی آگے سیٹل ہو گئی۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 80 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و موسی تھے اور اپنے حلقے میں بطور سیکرٹری تعلیم القرآن، امین اور آڈیٹر کی خدمت کی توفیق پا رہے تھے۔ شہید مرحوم ملک طاہر صاحب قائم مقام امیر ضلع کے ضلع لاہور کے بہنوئی تھے۔ دارالذکر میں ان کی شہادت ہوئی۔ شہید مرحوم کے نواسے نے بتایا کہ وہ مسجد کے مین ہال میں دوسری صف میں بیٹھے تھے۔ فائرنگ کے وقت مربی صاحب کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے صحن کی طرف باہر نکلے تو دیکھا کہ شہید مرحوم کانوں میں انگلیاں ڈال کر لیٹے ہوئے تھے۔ یہ نواسا جو باہر نکلا تھا، لیکن مجھے ان کے اندر کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی تھی۔ شاید اس وقت شہید ہو چکے تھے کیونکہ کافی گولیاں لگی ہوئی تھیں۔ شہید مرحوم کے اہل خانہ نے بتایا کہ 5 وقتہ نماز اور تہجد کے پابند تھے، باقاعدگی سے چندے ادا کرتے تھے، تبلیغ کا بہت شوق تھا، جماعتی کتب کا مطالعہ اور خطبات جو تھے خلیفہ وقت کے بہت باقاعدگی سے سنتے تھے، ایم ٹی اے کے دیگر پروگرام بھی دلچسپی سے دیکھتے تھے اور سنتے تھے، اکاؤنٹس کے ماہر تھے۔ ایک مرتبہ بتایا کہ قادیان میں مقابلہ ہوا بچپن میں، جب بچے تھے یہ، کہ کون سب سے پہلے مسجد آئے گا، تو دیکھا کہ آپ صبح 2:30 بجے مسجد پہنچے ہوئے تھے، حالانکہ اس سے بہت چھوٹی عمر تھی آپ کی۔ ان کے ایک بیٹے تبسم مقصود صاحب نے وکیل ہیں، وقت زندگی وقت کی ہے اور آج کل ربا میں کام کر رہے ہیں۔ مکرم چودھری محمد احمد صاحب شہید ابن مکرم ڈاکٹر نور احمد صاحب شہید مرحوم کے والد صاحب اور دادا مکرم چودھری فضل داس صاحب نے 1921-22 میں بیعت کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کی۔ آبائی تعلیم کھیوا ضلع فیصل آباد سے تھا۔ شہید مرحوم کے والد صاحب حضرت میر محمد اسماعیل صاحب کے ساتھ جونیئر ڈاکٹر کے طور پر کام کرتے رہے۔ ان کے والد صاحب نے شدید تحریک کے دوران 1 سال سے زائد عرصہ کا وقف کیا تھا۔ 1928 میں کھیوا میں شہید مرحوم پیدا ہوئے۔ فیصل آباد سے میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ میٹرک کے بعد ایئر فورس جوائن کر لی۔ 2 سال کی ٹریننگ کے بعد وارنٹ افسر کے طور پر کام کرتے رہے۔ پھر دوران سروس 65 اور 71 کی جنگوں میں حصہ لیا۔ 65 کی جنگ کے دوران ایک موقع پر جب طیارے کا بم لوڈر خراب ہو گیا تو ساتھیوں کو ہمت دلا کر بم کندھوں پہ لاد کر خود لوڈ کیا کرتے تھے۔ آج یہ نام نہاد ملک کے ہمدرد احمدیوں پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ ملک کے ہمدرد نہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کی خاطر بھی قربانیاں دینے کے لیے دیں اور دینے کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ حکومت کی طرف سے غیر ممالک کے دورے بھی ٹریننگ کے لیے جاتے رہے۔ 1971 میں ریٹائر ہوئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد سول ڈیفنس کے بم ڈسپوزل اسکواڈ کے ہیڈ کے طور پر 1988 تک کام کرتے رہے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 85 سال تھی۔ اللہ کے فضل سے موسی تھے۔ ماڈل ٹاؤن کی مسجد میں ان کی شہادت ہوئی۔ وہیں یہ جمعہ ادا کیا کرتے تھے۔ اکثر جمعرات کو بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔
جمعے کی تیاری کا جمعرات کوئی کپڑے استری کروا کر لٹکوا دیتے تھے اور 12 بجے مسجد چلے جاتے تھے. ہال کے اندر بائیں طرف کرسیوں پر بیٹھتے تھے. عموماً وقوع کے روز ایک نوجوان نے ان کو دوسری اور تیسری صف کے درمیان خون میں لت پت دیکھا. انہوں نے اس نوجوان کو آواز دی اور کہا کہ مجھے گولیاں لگی ہیں, میرے پیٹ پر کپڑا باندھ دو. اس کے بعد انہوں نے دیگر زخمیوں کو پانی پلانے کی ہدایت کی. زخمی تھے, اس کے بعد انہوں نے کہا زخمیوں کو, اس نوجوان کو کہا کہ انہیں پانی پلاؤ. ساتھ ساتھ دیگر احباب کو بچاؤ کی ہدایات دیتے رہے کیونکہ یہ شعبے کے ماہر تھے. ایک گولی ان کی ہتھیلی پر بھی لگی ہوئی تھی. زخمی حالت میں ان کو جناح اسپتال میں لے جایا گیا جہاں رات 8 بجے قریب ان کی شہادت ہوئی. شہید کی فیملی میں ایک خاتون نے 2 دن قبل خواب میں دیکھا کہ لاہور میں فائرنگ ہو رہی ہے. اس طرح کی خوابیں اکثر احمدیوں کو پاکستان میں بھی اور باہر کے ملکوں میں بھی آئی ہیں جو اس واقعے کی نشاندہی کرتی تھیں. کسی سے بغض نہیں رکھتے تھے, صحت اچھی تھی اور بچوں کے ساتھ بہت پیار کا تعلق تھا. نماز باجماعت کے شوقین, قرآن کریم کی تلاوت, کبڈی اور فٹ بال کے بڑے اچھے کھلاڑی رہے. خلافت سے عشق تھا. ان کے بارے میں ان کی بیٹی نے لکھا ہے, یعنی شاید کے حوالے سے, کہ ابا جی حال میں کرسیوں پر بیٹھے تھے جہاں مربی صاحب خطبہ دے رہے تھے. خطبہ بھی شروع ہوا ہی تھا کہ باہر سے گولیوں کی آوازیں آئیں اور پھر یہ آوازیں لمحہ بلمحہ قریب ہوتی گئیں. اس دوران مربی صاحب نے لوگوں کو درود شریف پڑھنے کی ہدایت دیتے رہے اور کہا کہ خطبہ جاری رہے گا. کہتی ہیں کہ میرے ابا جی کے ساتھ چوہدری وسیم احمد صاحب صدر کنال ویو اور ان کے بزرگ والد بیٹھے تھے. وہ اپنی عمر رسیدہ والد کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے بیسمنٹ کی طرف لے گئے وسیم صاحب, اور میرے والد صاحب سے بھی کہا کہ بزرگوں اٹھو, لیکن آپ نہ اٹھے. بقول وسیم صاحب کے وہ ایسے بیٹھے تھے جیسے ان کا اندر کا فوجی جاگ گیا ہو اور وہ حالات کا بغور مطالعہ کر رہے ہوں. چند اور لوگوں نے بھی کہا, کسی بھیڑ چال میں ہم نے ان سے کہا کہ اٹھ جائیں, لیکن وہ نہیں اٹھے. اسی طرح اس نے دہشت گرد نے گولیوں کو رخ کرسیوں کی طرف کر دیا اور فائرنگ کرتا ہوا ابا جی کے نزدیک جاتا گیا. بقول کرنل بشیر احمد باجوہ صاحب جو کرسیوں کے پیچھے تھے, ان پر بھی فائر ہوئے لیکن وہ بچ گئے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس دوران یہ زخمی ہو چکے تھے. وہ دہشت گرد سمجھا کہ میرا کام ختم ہو گیا. وہ فارغ ہو کر مڑا اور شاید اپنی گن لوڈ کرنے لگا. تو اسی دوران کہتی ہیں کہ کرنل صاحب نے بتایا کہ میرے ابا جی نے زخمی ہونے کے باوجود موقع کو نہیں جانا اور پیچھے سے ایک دم چھلانگ لگا کے اس کی گردن پکڑ لی. یقیناً یہ ایک ایسی طاقت تھی جو ان کی مدد کر رہی تھی, کوئی پیچھے خاص طاقت. کرنل بشیر نے جو کرسیوں کے پیچھے تھے انہوں نے فوراً چھلانگ لگائی اور دہشت گرد کو قابو کرنے لگے. وسیم صاحب کا بیان ہے کہ ہم سیڑھیوں سے چند سٹیپ ہی نیچے تھے اور دیکھ رہے تھے. جب دیکھا کہ دہشت گرد قابو میں آ رہا ہے تو خود ہم دوسرے بھی مدد کے لیے آ گئے اس دوران میں. اور اس ہاتھا پائی کے دوران ان کے بقول کے اس دوران میں ان کو گولیاں لگ چکی تھیں, لیکن اس سے پہلے بھی لگ چکی تھیں, اور ایک ہتھیلی سے بھی پار ہوئی, دوسری بازو میں کلائی کے پاس لگی اور تیسری پسلیوں میں پیٹ کے ایک طرف. پہلے کم زخمی تھے, وہ ہاتھا پائی میں مزید گولیاں بھی لگیں. بہرحال ان کی اس ابتدائی کوشش کے بعد کرنل بشیر اور باقی سب نمازی شامل ہوئے اور اس دہشت گرد کی جیکٹ کو ڈیفیوز کر دیا اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے. دیکھنے والے بتاتے ہیں عمر کے اس حصے میں بھی گولیاں لگنے کے باوجود آپ کا دماغ صحیح کام کر رہا تھا, اور جیکٹ کو ڈیفیوز کرنے کے بارے میں بھی وہی ہدایت دیتے تھے کیونکہ ان کا یہی کام تھا, بم ڈسپوزل میں کام کرتے رہے ہیں. اور مزید دیکھنے والے کہتے ہیں کہ
ہم اس وقت دیکھ کے ان کی حالت, ہماری بری حالت ہو رہی تھی, لیکن وہ ایک دفعہ بھی انہوں نے ہائر نہیں کی اور بڑے آرام سے اپنی جان آفرین کی سپرد کر دی اور شہادت کا رتبہ پایا. الیاس احمد اسلم قریشی صاحب, شہید ابن مکرم معصوم محمد شفیع اسلم صاحب. شہید مرحوم کے خاندان کا تعلق قادیان سے تھا, پھر گجرانوالا شفٹ ہو گئے. آپ کے والد محترم مبلغ سلسلہ تھے. تحریک شدی کے دوران انہوں نے نمایاں خدمات انجام دیں. ان کے بھائی محمد احمد اسلم صاحب 313 درویشان قادیان میں سے تھے. گریجویشن کے بعد نیشنل بینک جوائن کیا اور اے وی پی کے اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ کے عہدے سے ریٹائر ہوئے. شہادت کے وقت ان کی عمر 76 سال تھی. وصیت کے نظام میں شامل تھے اللہ کے فضل سے, اور صدر جماعت جوہر ٹاؤن کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے تھے. بیت النور میں ان کی شہادت ہوئی اور پچھلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ پچھلے ہال میں پہلی صف میں بیٹھے تھے. دیگر 2 ساتھیوں کے ساتھ ہال کا دروازہ بند رکھنے کی کوشش کے دوران حملہ آوروں کی فائرنگ سے شدید زخمی ہو گئے اور زخمی حالت میں کئی گھنٹے پڑے رہے. شام 4 بجے کے قریب یہ شہید ہوئے. ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ بہت سادہ دل, نیک اور ہر حال میں صبر و شکر کرنے والے اور متوکل انسان تھے. دعاؤں کی طرف خصوصی توجہ تھی. جماعتی کام خوشی سے سر انجام دیتے تھے. آپ کے بچے کہتے ہیں آپ ایک نہایت شفیق باپ اور ایک ہمدرد انسان تھے. نمازوں اور تہجد کے پابند تھے. کبھی ہم نے انہیں نماز قضا پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. اپنی اولاد کو بھی نماز کی طرف توجہ دلاتے رہتے. بڑے ہنسمکھ مل نثار انسان تھے. 5 سال سے حلقہ جوہر ٹاؤن کے صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے. کبھی بھی کوئی کارکن یا کوئی جماعتی کام کے لیے خادم یا انصار میں سے کسی بھی وقت آ جاتا, دوپہر کو یا رات کو, تو کبھی برا نہیں مناتے تھے. اور اپنے بچوں سے بھی کہتے تھے کہ اگر کوئی جماعتی کام سے گھر آئے تو بے شک میں سو بھی رہا ہوں تو مجھے اٹھا دیا کرو. اور اسی پر ہمیشہ عمل کیا انہوں نے. اکثر نصیحت کرتے کہ جماعت اور خلافت سے وفا کرنا. مکرم طاہر محمود احمد صاحب, شہید بن مکرم سعید احمد صاحب مرحوم. یہ کوٹ ادو ضلع مظفر گڑھ کے رہنے والے تھے. 1953 میں آپ کے والد صاحب خاندان میں پہلے احمدی ہوئے. 1993 میں لاہور منتقل ہو گئے. شہید مرحوم نے کوٹ ادو سے میٹرک کیا, پھر ایک پرائیویٹ ملازمت اختیار کر لی, پھر ملیشیا چلے گئے. تھوڑے سے ذہنی طور پر پسماندہ بھی تھے. شہادت کے وقت ان کی عمر 53 سال تھی. مسجد بیت النور ماڈل ٹاؤن میں ان کی شہادت ہوئی. اور جمعہ پر آنے سے قبل حلقے کے صدر صاحب کے گھر گئے تو صدر صاحب نے ویسے مذاقاً کہہ دیا کہ چلو میں تمہیں جمعہ پڑھا کر لاتا ہوں. اس طرح صدر صاحب کے ساتھ پہلی دفعہ مسجد بیت النور گئے تھے, ورنہ اکثر ٹھوکر نیاز بیک سینٹر یا کبھی کبھی دارالذکر جا کر نماز جمعہ ادا کرتے تھے. اور وہیں ان کی شہادت ہوئی. پھر رات شام 7 بجے ان کی شہادت کا علم ہوا. چھاتی میں 2 گولیاں اور ماتھے پر 1 گولی لگی ہوئی تھی. بڑے دبنگ احمدی تھے. زندگی میں بھی کہتے تھے کہ میں گولیوں سے نہیں ڈرتا, میں نے شہید ہی ہونا ہے. سارے علاقے میں واقفیت تھی. مخلص اور جذباتی احمدی تھے اور ہر راہ چلتے کو السلام علیکم کہا کرتے تھے. سید ارشاد علی صاحب شہید ابن مکرم سید سمیع اللہ صاحب. شہید مرحوم کوچہ میر حسام الدین سیالکوٹ کے رہنے والے تھے. ان کے دادا حضرت سید خصلت علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نانا حضرت سید میر حامد شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیالکوٹی صحابی تھے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے رفقائے خاص میں شامل تھے.
سیالکوٹ میں قیام کے دوران حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کے گھر قیام کیا۔ ان کے والد صاحب جامعہ احمدیہ چنیوٹ اور روا کے پرنسپل رہ چکے ہیں۔ انہوں نے اپنا گھر جماعت کو وقف کر دیا تھا۔ شہید مرحوم BA کے بعد مقابلے کے امتحان پاس کر کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھرتی ہوئے اور ڈپٹی ڈائریکٹر لیبر ڈپارٹمنٹ کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ گارڈن ٹاؤن میں اس وقت سیکٹری مال کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 80 سال تھی۔ مسجد بیت النور میں ان کی شہادت ہوئی۔ ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جانے سے قبل گھر میں سینے پر ہاتھ باندھے لیٹے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج سکون کرنے کو دل چاہ رہا ہے، جانے کو جی نہیں چاہ رہا۔ پھر اٹھ کر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے چلے گئے تھوڑی دیر بعد، اور جاتے ہوئے آواز دی کہ میں جا رہا ہوں۔ پھر دوسری دفعہ کہا کہ میں جا ہی رہا ہوں۔ داماد کے ساتھ بیت النور میں باہر سین میں پڑی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ شروع کے حملے میں کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو فوری طور پر ہال کے اندر بھجوا دیا گیا، جہاں ان کی شہادت ہوئی۔ جسم پر 3 گولیاں لگی ہوئی تھیں۔ ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ کافی سال قبل شہید مرحوم نے بتایا کہ ان کو آواز آئی کہ انی رافعوں کا و متوفی کا۔ شاید الٹا سننے والے نے بیان کرنے والے نے لکھ دیا ہو سکتا ہے انی متوفی کا و رافعوں کا ہو۔ بہرحال جو بھی ہے، تو کہتے ہیں کہ مجھے آواز آئی لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی اس کا کیا مطلب ہے۔ شہادت سے 15-20 دن پہلے کہتے ہیں مجھے آواز آئی کہ وی ریسیو یو ود اوپن آرمس ود ریڈ کارپیٹ۔ شہید مرحوم نے شہادت سے چند دن قبل خواب میں ایک گھر دیکھا جس میں ایک خوبصورت بگی آ کر رکی، اور آواز آئی ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ آئے ہیں۔ اپنے گزشتہ 1.5-2 ماہ سے کہا کرتے تھے کہ میں اپنے آباء و اجداد کی طرح دین کی خدمت نہیں کر سکا، اس سے بڑے پریشان تھے۔ حقوق العباد کی ادائیگی ان کا خاص وصف تھا، صلہ رحمی کرنے والے تھے اور بڑے زندہ دل آدمی تھے۔ مکرم نور الامین صاحب شہید، ابن مکرم نذیر نسیم صاحب۔ شہید مرحوم راولپنڈی میں پیدا ہوئے، وہیں سے میٹرک کیا، اس کے بعد نیوی میں بطور فوٹوگرافر بھرتی ہو گئے۔ ان کے دادا حضرت پیر فیض صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آف اٹک صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھے، جب ان کے پڑنانا مکرم بابو عبدالغفار صاحب جو امیر ضلع حیدرآباد رہے اور خدا کی راہ میں شہید ہوئے۔ مجلس خدام الاحمدیہ کے بڑے ذمہ دار اور محنتی رکن تھے۔ منصف عمومی حلقہ ماڈل ٹاؤن خدمت سے انجام دے رہے تھے۔ کلوز سرکٹ سسٹم کی مانیٹرنگ کرتے رہے جو لگایا تھا مسجد میں۔ کچھ عرصے کے لیے کراچی چلے گئے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 39 سال تھی اور مسجد دارالذکر میں ان کی شہادت ہوئی۔ ثانیہ کے دوران ان کا اپنے گھر والوں کو اور دوستوں کو فون آیا کہ میں ایسی جگہ پر ہوں کہ اگر چاہوں تو نکل سکتا ہوں، لیکن میری یہاں ڈیوٹی ہے۔ یہ دارالذکر کے سین میں بڑی ڈش انٹینا کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہیں گرنیڈ لگنے سے شہید ہوئے۔ شہید مرحوم کی اہلیہ بتاتی ہیں کہ بے انتہا خوبیوں کے مالک تھے۔ جمعہ کو جب 2 بجے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ خیریت سے ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ وہاں سے نکل آئیں، تو انہوں نے کہا یہاں بہت لوگ پھنسے ہوئے ہیں، میں ان کو چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ بچوں کی تربیت کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، خاص طور پر وقف 9 بچوں کے بارے میں، اور جماعتی ڈیوٹیوں میں ہمیشہ پیش رہے۔ چودھری محمد مالک صاحب چدر شہید، ابن مکرم چودھری فتح محمد صاحب۔ شہید مرحوم کے آباء و اجداد گکھڑ منڈی کے رہنے والے تھے، وہاں سے گجرانوالہ اور پھر لاہور شفٹ ہو گئے۔ ان کی پیدائش سے قبل ہی ان کے والد صاحب وفات پا گئے تھے۔ میٹرک میں پڑھتے تھے کہ والدہ نے بازو میں پہنی سونے کی چوڑی اتار کر ہاتھ دے دی کہ جا کر پڑھو۔ مرے کالج سیالکوٹ سے BA کیا۔ صبح جیل کی نوکری ملتی تھی لیکن نہیں کی، بلکہ ذمہ دارہ کرتے رہے۔ اسی سے بچوں کو تعلیم دلوائی۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 93 سال تھی اور موسی بھی تھے۔ اب اس عمر میں جانا تو تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو رتبہ عطا فرمایا۔ مسجد بیت النور میں ان کی شہادت ہوئی۔
اہل خانہ بتاتے ہیں کہ ان کو بڑھاپے کی وجہ سے بھولنے کی عادت تھی، جس کی وجہ سے تقریباً 7-8 جمعے چھوڑے، اور 28 مئی کو جمعہ پر جانے کے لیے بہت ضد کر رہے تھے۔ ان کی بہو بتاتی ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ باہر موسم ٹھیک نہیں ہے، آندھی چل رہی ہے، اس لیے آپ جمعہ پر نہ جائیں۔ بچوں کی بھی یہی خواہش تھی کہ جمعہ پر نہ جائیں، لیکن نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے تیار ہو کر گھر سے چلے گئے۔ عموماً مسجد کے صحن میں کرسی پر بیٹھ کر نماز جمعہ ادا کرتے تھے۔ ہمیشہ کی طرح ثانیہ کے روز بھی صحن میں کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور حملے کے شروع میں ہی گولیاں لگنے سے شہادت ہو گئی۔ بہت امن پسند تھے، کبھی کسی سے زیادتی نہیں کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب بہت شوق سے پڑھتے تھے اور گھر والوں کو بھی تلقین کرتے تھے۔ ان کے صاحبزادے داؤد احمد صاحب بتاتے ہیں کہ جب میں نے ایم اے اکنامکس پاس کیا تو والد صاحب سے ملازمت کی اجازت چاہی، تو انہوں نے جواب دیا کہ میری نوکری کر لو۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم باقاعدہ دفتر کی طرح تیار ہو کر صبح 9 بجے آنا، درمیان میں وقفہ بھی ہوگا، اور شام 5 بجے چھٹی ہو جائے کرے گی، اور یہاں میز پر بیٹھ جاؤ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں پڑھا کرو، اور جتنی تنخواہ ملنے کی تمہیں امید ہے اپنی نوکری سے، اتنی تنخواہ تمہیں میں دے دیا کروں گا۔ تو کتابیں پڑھوانے کے بعد اس نوکری سے فارغ کیا۔ پھر تو بچپن سے لے کر شادی تک بچوں کی اس طرح تربیت کی، بچپن سے لے کر شادی تک اذان کے وقت سب بچوں کے دروازے کھٹکھٹاتے، اور جب تک انہیں اٹھا نہیں لیتے تھے نہیں چھوڑتے تھے، اور پھر وضو کروا کے گھر میں باجماعت نماز ادا ہوتی تھی۔ بچوں کی تربیت کے لیے کبھی بھی نہیں مارا، اور یہی ان کے لڑکے کہتے ہیں مجھے یہ فلسفہ سمجھاتے تھے کہ بچوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کی ہمدردی ہے، یہی ہمدردی ہے، اور مار پیٹ سے تربیت نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ جب بھی میری آنکھ کھلتی میں نے رو رو کر ان کو اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے دیکھا رات کو۔ انیس سو 74 میں ایک لڑکے کہتے ہیں کہ ہم سیٹلائٹ ٹاؤن گجرانوالا میں تھے، حالات خراب ہونے پر کافی احمدی احباب ہمارے گھر میں جمع ہو گئے، اور 1.5-2 ماہ ان کا کیمپ ہمارے گھر کے پاس تھا۔ چنانچہ ان سب کی بہت خدمت کی، بہت دیانتدار تھے، جھوٹ تو منہ سے نکلتا ہی نہیں تھا، ہمیشہ سچ بولا اور سچ کا ساتھ دیا، اور سارے خاندان کی کہہ کر وصیت کروائی۔ شیخ ساجد نعیم صاحب شہید، ابن مکرم شیخ امیر احمد صاحب شہید مرحوم کے آباء و اجداد کا تعلق بھیرے سے تھا۔ انہوں نے لاہور سے بی اے کیا، راولپنڈی میں MCB بینک میں گریڈ 3 کے آفیسر بھرتی ہوئے، اور 2003 میں بطور مینیجر ریٹائرمنٹ لی۔ بچے چونکہ لاہور میں تھے اس لیے لاہور آ گئے۔ مکرم شیخ محمد یوسف قمر صاحب امیر ضلع قصور کے برادر نسبتی تھے۔ شہید مرحوم مجلس انصار اللہ کے بہت ہی ذمہ دار رکن تھے، اور بطور نائب منظم تعلیم القرآن خدمت کی توفیق پا رہے تھے۔ بوقت شہادت ان کی عمر 59 سال تھی۔ نظام وصیت میں شامل تھے، شمولیت کے لیے درخواست دی ہوئی تھی، مثل نمبر مل چکا تھا۔ مسجد بیت النور میں ان کی شہادت ہوئی۔ نماز جمعہ کے لیے وقت سے پہلے ہی گھر سے نکل جاتے اور نماز بہت سنوار کر پڑھتے۔ عموماً اپنی جگہ انہوں نے مسجد بیت النور کے دوسرے ہال میں نہیں، اس دن وہاں بیٹھے ہوئے تھے دوسرے ہال میں۔ فائرنگ شروع ہونے کے 15-20 منٹ کے بعد اپنے بیٹے شہزاد نعیم کو فون کیا کہ تم ٹھیک ہو؟ وہ ٹھیک تھا اور بتایا کہ ہم ٹھیک ہیں، وہ مسجد میں ہی تھا۔ دیگر ساتھیوں کے ساتھ ہال کے مین دروازے کو بند کیا اور اس کے آگے کھڑے رہے، کیونکہ اس دروازے کی کنڈی صحیح طرح نہیں لگ رہی تھی۔ اس وجہ سے ہال میں موجود اکثر لوگ بیسمنٹ میں جانے میں کامیاب ہو گئے۔ دہشت گرد کی اندھادھند فائرنگ اور بعد میں گرنیڈ کے پھٹنے کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ ایک بیٹے کی شادی اور ملازمت کی وجہ سے فکر مند تھے، اور اس دن بھی جمعے والے دن بیٹے کا انٹرویو دلوایا، سوال جواب اس سے پوچھے کیسا ہوا، اور خوش تھے کہ انشاءاللہ نوکری مل جائے گی، اور اللہ کے فضل سے پھر بیٹے کو نوکری 1 جون سے مل بھی گئی۔ بیوی بچوں کے حقوق کا بہت خیال رکھتے تھے، سسرالی رشتوں اور دیگر رشتوں داروں کا بہت خیال رکھتے تھے، نرم طبیعت کے تھے، اطاعت گزار تھے، خلافت سے عشق تھا،
بچوں کی ہر قسم کی ضرورت کا خیال رکھتے تھے. محلے کے ان کے بیٹے نے بتایا کہ محلے کے غیر احمدی یا غیر جماعت دکاندار نے ثانیہ کے بعد اتوار کو خواب میں دیکھا کہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں یہاں کیسے پہنچا ہوں، لیکن بہت خوش ہوں اور مزے میں ہوں. مکرم سید لئیک احمد صاحب شہید ابن مکرم سید محی الدین احمد صاحب. شہید کے والد محترم کا تعلق رانچی ضلع بہار سے تھا. بھارت سے تھا. علی گڑھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے. یونیورسٹی میں ایک احمدی اسٹوڈنٹ سے ملاقات ہوئی جس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں ان کے والد کے بارے کو، اور امام مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں. تو شہید کے والد نے محی الدین صاحب نے غصے میں اس احمدی اسٹوڈنٹ کا سر پھاڑ دیا. بعد میں شرمندگی بھی ہوئی. پھر کچھ کتابیں پڑھیں تو مولوی ثناء اللہ امرتسری سے رابطہ کیا. اس نے گالیوں سے بھری ہوئی کتابیں ان کو بھیج دیں. یہ دیکھ کر ان کو غصہ آیا اور کہا کہ میں نے ان سے مسائل پوچھے ہیں اور یہ گالیاں سکھا رہے ہیں. چنانچہ احمدیت کی طرف مائل ہوئے اور بیعت کر کے احمدیت میں شامل ہو گئے. یہ ملا کی عادت جو ہمیشہ سے ہے اور آج تک بھی یہی قائم ہے. اب پوچھنے پر گالیوں کا لٹریچر نہیں بھیجتے، بلکہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جماعت کے خلاف جو منہ میں آتا ہے بکتے چلے جاتے ہیں اور بڑی دریدہ دہنی کرتے ہیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف. بہرحال اس سے لوگوں کو توجہ بھی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح ان کو توجہ پیدا ہوئی. شہید تو پیدائشی احمدی تھے. ان کے والد وکیل تھے، پھر انجمن کے ممبر بھی تھے. رانچی میں انہوں نے میٹرک کیا اور میٹرک فرسٹ ڈویژن میں کیا تو والد بہت خوش ہوئے. پھر پٹنہ یونیورسٹی سے ایم اے انگلش کیا. پارٹیشن کے بعد یہ لاہور آ گئے اور 1969 میں ایم سی بی جوائن کیا. 1997 میں بینک مینیجر کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایم سی بی بینک میں ہی کام کرتے رہے. شہادت کے وقت ان کی عمر 72 سال تھی اور نظام وصیت میں شامل تھے. مسجد میں آتے ہی سنتیں ادا کیں. مربی صاحب سے ایک صف پیچھے بیٹھ گئے اور ساتھ بیٹھے بزرگ مکرم مبارک صاحب کے ماتھے پر گولی لگی تو ان کو تسلی دیتے رہے. اسی دوران دہشت گردی گولیوں کا نشانہ بنے اور زخمی ہو گئے. اٹھنے کی بہت کوشش کی لیکن اٹھ نہیں سکے. سامنے سے گولی نہیں لگی تھی، البتہ ریڑھ کی ہڈی میں گولی لگی اور وہیں شہید ہو گئے. بہت دھیمی طبیعت کے مالک تھے، لیکن اگر کوئی شخص جماعت یا بزرگان سلسلہ کے متعلق کوئی بات کرتا تو ان کو ہرگز برداشت نہیں کرتے تھے. کم گو تھے، لیکن اگر کوئی حضرت مسیح علیہ السلام یا خلفائے سلسلہ کا ذکر چھیڑ دیتا تو پھر گھنٹوں ان سے باتیں کرتے رہتے تھے. جماعت سے خاموش لیکن گہری وابستگی تھی اور عشق کی حد تک پیار تھا. سب بچوں کو تکلیف کے باوجود پڑھایا. بچے ڈاکٹر بنے، ایک کو آئی ٹی میں تعلیم دلوائی اور ایک کو فرینچ میں ایم اے کروایا بیٹی کو. سب بچے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے اپنے اچھے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. ان کے بارے میں اہل خانہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ جمعے کی نماز تو خاص طور پہ بڑا خیال رکھتے تھے. ایک دفعہ اور یہی وجہ تھی کہ نماز اولاد نے بھی اس کی محبت پیدا کی. ایک بار ان کی اہلیہ بہت بیمار ہو گئیں اور انہیں ہسپتال داخل کروانا پڑا اور جمعے کا وقت ہو گیا تو یہ سیدھے وہیں سے مسجد میں چلے گئے. یہ نہ سوچا کہ واپس آؤں گا تو اہلیہ زندہ بھی ہوگی کہ نہیں، کیونکہ کافی شدید بیمار تھیں. محمد اشرف بھولر صاحب شہید ابن مکرم محمد عبداللہ صاحب. شہید مرحوم کے آباء و اجداد رکھ شیخ ضلع لاہور کے رہنے والے تھے. ان کے دادا مکرم چودھری سکندر احمد صاحب احمدی ہوئے تھے. چودھری فتح محمد صاحب سابق امیر ضلع لاہور کے تایا تھے، نائب امیر ضلع. آباء و اجداد کی زرعی زمین تھی، کھیتی باڑی کرتے تھے، لیکن کچھ عرصے بعد رائے گنج میں اینٹوں کا بھٹا بنا لیا. تعلیم صرف پرائمری تھی.
2004 میں عمرہ کرنے کے لیے بھی گئے اور سب بھائیوں کو جماعتی کام کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 47 سال تھی۔ گھر کے واحد کفیل تھے۔ ماڈل ٹاؤن کی مسجد میں ان کی شہادت ہوئی۔ جمعہ باقاعدگی سے ادا کرتے تھے۔ ثانیہ کے روز بھی مسجد بیت النور کے ہال میں تھے۔ ہال کا چھوٹا دروازہ بند کر کے کمر دروازے کے ساتھ لگا کر اس کے آگے کھڑے ہو گئے کہ دہشت گرد باہر سے زور لگاتا رہا لیکن دروازہ نہیں کھولنے دیا، تو دہشت گرد نے باہر سے ہی گولیوں کی بچھاڑ کر دی جس سے ان کی کمر چھلنی ہو گئی اور موقع پہ شہید ہو گئے۔ دروازہ توڑنے کے لیے جو گولیوں کی بچھاڑ کی تو ان کو لگتی رہیں۔ دعوت اللہ کا بہت شوق تھا۔ اپنے علاقے میں اپنی شرافت اور ایمانداری کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ بعض غیر جماعت بھی ان کی نماز جنازہ میں شامل ہوئے، اور 30 مئی کو نوائے وقت اخبار میں یہ خبر آئی کہ جنہوں نے بھی ان کا جنازہ پڑھا ہے غیر احمدیوں نے، مولویوں کی طرف سے اعلان ہوا ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے، اور ایکسپریس ٹی وی پر بھی خبر چلتی رہی۔ یہ مولوی تو جنازہ پڑھنا تو بڑی بات ہے، یہ تو جنہوں نے تعزیت کی اور ہمدردی کی ان کے بھی نکاح توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ گھر والے کہتے ہیں کہ عمرہ ادا کرنے کے بعد تہجد کی ادائیگی میں بڑے باقاعدہ ہو گئے تھے۔ قرآن کریم پڑھنے کی بھی تلقین کرتے تھے۔ روزانہ کہتے تھے چاہے اپنے بچوں کو بھی کہ قرآن کریم روزانہ پڑھو، چاہے ایک لائن پڑھو اور پھر ترجمہ پڑھو، کیونکہ اس کے بغیر کوئی فائدہ نہیں۔ مکرم مبارک احمد طاہر صاحب شہید ابن مکرم عبد المجید صاحب شہید لاہور کے رہنے والے تھے۔ ان کی دادی محترمہ قادیان کی تھیں۔ ان کے والد محترم نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بیعت کی۔ یہ ایک بینک میں ٹائپسٹ کے طور پر بھرتی ہوئے اور اس سروس کے دوران پہلے بی اے کیا، پھر ایم اے کیا اور بینک کے مختلف کورسز بھی کیے، اور بینک میں ہی ترقی کرتے کرتے نیشنل بینک میں وائس پریزیڈنٹ کے طور پر کام کر رہے تھے اس وقت، اور سینئر پریزیڈنٹ کی پروموشن بھی ان کی ڈیو تھی۔ بیسٹ امپلائی آف دا بینک کا ان کو کیش پرائز بھی ملا۔ مولانا دوست محمد صاحب شاید مرحوم مورخ احمدیت کے یہ داماد تھے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 57 سال تھی۔ بطور نائب قائد ناظم تعلیم حلقہ دار ذکر خدمت سر انجام دے رہے تھے۔ اللہ کے فضل سے موسی تھے۔ ثانیہ والے روز نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے دونوں بیٹوں کے ہمراہ مسجد بیت النور ماڈل ٹاؤن میں آئے اور خود مین ہال میں پیچھے بیٹھ گئے اور دونوں بیٹے دوسرے ہال میں بیٹھ گئے۔ جب دہشت گرد نے اپنی کارروائی شروع کی اور مربی صاحب نے دعا کے لیے کہا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی شروع کر دی۔ دعا کے دوران ہی ایک گولی ان کے بائیں بازو میں لگی اور دوسری دل کے پاس، جس سے موقع پر ہی ان کی شہادت ہو گئی۔ بہت ہمدرد انسان تھے۔ بینک میں اپنے لیول کے آفیسر سے اتنی دوستی نہیں تھی جتنی کہ اپنے ماتحت ورکر سے دوستی تھی ان کی۔ اپنے گھر میں ہی نماز سینٹر بنایا ہوا تھا اور پہلی منزل صرف نماز سینٹر کے لیے تعمیر کروائی تھی۔ خلافت سے بہت عشق تھا۔ ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ جماعتی کام سے واپس آتے ہوئے اگر رات کے 3 بجے بج جاتے تو ہمیں کچھ نہیں کہتے تھے۔ اگر بچے گئے ہیں اور کسی جماعتی کام میں مصروف ہیں، رات کے 3 بج جائیں تب بھی کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن اگر کسی اور کام سے ہم گھر سے باہر جاتے اور عشاء کی نماز سے لیٹ واپسی ہوتی تو بڑی ڈانٹ پڑا کرتی تھی۔ سخاوت ان کی زندگی کا ایک بڑا خلق تھا۔ لوگوں کی بڑی بڑی چیزیں مفت دے دیا کرتے تھے۔ مربیان سے بہت لگاؤ تھا، مربیان سلسلہ سے بہت عزت کرتے تھے، ان کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ جہاں بھی گھر لیا یا حلقے کا مرکز اور سینٹر اپنے گھر کو ہی بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ بہت ملنسار تھے۔ مکرم انیس احمد صاحب شہید ابن مکرم صوبے دار منیر احمد صاحب شہید مرحوم کا خاندان ضلع فیصل آباد سے تھا، جہاں سے بعد میں لاہور شفٹ ہو گئے۔ میٹرک کی تعلیم کے بعد کمپیوٹر ہارڈ ویئر کا کام کرتے تھے۔ گلبرگ میں ان کا آفس تھا۔
شہادت کے وقت ان کی عمر 35 سال تھی۔ نظام وصیت میں شامل تھے۔ مسجد دارالذکر میں ان کی شہادت ہوئی۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے عموماً ماڈل ٹاؤن جایا کرتے تھے۔ ثانیہ کہ روز کسی کام سے نکلے اور نماز جمعہ کے لیے مسجد دارالذکر چلے گئے۔ اپنے والد صاحب کے ساتھ محراب کے قریب ہی بیٹھے تھے۔ فائرنگ شروع ہوئی تو والد صاحب نے چھپنے کے لیے کہا تو جواباً کہا کہ آپ چھپ جائیں، میں ادھر لوگوں کی مدد کرتا ہوں، اور اس دوران دہشت گرد کی گولیوں سے شہید ہو گئے۔ بیوی بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، اسی طرح والد صاحب بھی بہت اطاعت کرتے تھے۔ سسرالی رشتہ داروں سے بھی بھائیوں جیسا تعلق تھا۔ خدمت خلق کا بہت شوق تھا۔ ایک جگہ کسی احمدی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس وقت فوری طور پہ خون نہیں مل رہا تھا، اس کو اپنا خون بھی دیا، اور پھر اس نے علاج کے لیے پیسے مانگے قرض کے طور پر 5,000 یا کتنے، تو وہ دے دیے اور قرض واپس بھی نہیں لیا۔ اپنے بیٹے کو باقاعدگی سے قرآن کلاس کے لیے بھجواتے تھے اور جماعتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اس سانے میں ان کے چھوٹے بھائی مکرم منور احمد صاحب بھی شہید ہو گئے ہیں۔ مکرم منور احمد صاحب شہید، ابن مکرم صوبے دار منیر احمد صاحب، یہ بھی اپنے بھائی کی طرح ان کا تعلق فیصل آباد سے تھا، پیدائشی احمدی تھے، لیکن کچھ عرصہ شیعہ عقائد کی طرف مائل رہے کیونکہ انہوں نے اپنی نانی جو ذاکرہ تھیں ان کے پاس پرورش پائی تھی، خود بھی ذاکر اور پیر بن گئے تھے، اور اسی دوران پھر انہوں نے خواب میں حضرت امام حسین اور حضرت علی کو دیکھا، وہ آئے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے بارے میں ان کو بتایا، تو دوبارہ انہوں نے بیعت کر لی اور بڑے فعال کارکن تھے۔ فطرت نیک تھی، اللہ تعالیٰ نے خود ان کی رہنمائی فرما دی۔ احمدیت کا بہت علم تھا، بہت احمدی بھی تبلیغ کرتے تھے اور بہت ساری بیعتیں بھی کروائیں انہوں نے۔ دعوت اللہ کے شہدائی تھے، بڑے بڑے مولویوں کو لاجواب کر دیتے تھے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 30 سال تھی۔ بطور نائب ناظم اصلاح ارشاد خدمت کی توفیق ملی۔ اللہ کے فضل سے موسی تھے۔ دارالذکر میں ان کی شہادت ہوئی۔ دارالذکر میں نماز جمعہ کے وقت حملے کے وقت یہ بیرونی گیٹ سے فائرنگ کی آواز آئی تو یہ نہایت پھرتی سے کرالنگ کرتے ہوئے باہر نکلے اور جلدی سے واپس آ کر مین ہال کی طرف جانے والے اندرونی گیٹ بند کیا اور ہال کے مین گیٹ میں دروازے بند کروائے۔ حملے کے دوران مسلسل گھر فون سے رابطہ رکھا اور اپنے چچا سے دعا کے لیے کہتے رہے اور کہا کہ میں اوپر جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ ایک اینی شاید دوست نے بتایا کہ حملہ کے شروع میں ہی ہال کے اندر آئے اور زور سے آوازیں دینی شروع کر دیں کہ اگر کسی کے پاس اسلحہ ہے تو دو مجھے، کیونکہ دہشت گرد اندر آ گئے ہیں۔ لیکن وہاں مسجد میں نمازیں پڑھنے آئے تھے لوگ، اسلحہ لے کے تو نہیں آئے تھے۔ اس کے بعد جب اندر فائرنگ سے لوگ زخمی ہوئے اور جب دہشت گرد ہال سے اوپر جاتے تو یہ موقع پا کر بلکہ بڑی پھرتی سے کرالنگ کرتے ہوئے زخمی بزرگان کو پانی پلاتے رہے۔ پولیس اور انتظامیہ یہی اعتراض کر رہی ہے نا، آپ لوگ کیوں نہیں اسلحہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ غیر احمدیوں کا تو کام یہی ہے کہ وہ لے کے بیٹھ سکتے ہیں لیکن احمدی نہیں، کیونکہ یا پولیس بالکل ہاتھ اٹھا لے اور کہتے کہ اپنی حفاظت کو خود انتظام کریں۔ بہرحال مسلسل موقع کی تلاش میں رہے کہ دہشت گرد کو پکڑیں۔ بالآخر موقع پا کر نہایت بہادری سے دہشت گرد کو پکڑا، جس کی وجہ سے دہشت گرد نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا۔ دھماکے کی وجہ سے یہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کو شروع میں معلوم ہو چکا تھا کہ ان کے بھائی مکرم انیس احمد صاحب شہید ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑی بہادری سے لوگوں کی مدد کرتے رہے۔ ان کے گھر بڑے عرصے سے باہر منافرت پھیلانے والے اشتہارات اور پوسٹر چسپاں تھے۔ اس سے پہلے بھی غیرت جماعت انتشار پسند ایسی کارروائیاں کرتے رہتے تھے، لیکن شہید مرحوم نے یہ پوسٹر لگانے والے بچوں کے ذریعے سے ہی کام کرواتے ہیں۔ بچوں کو بڑے پیار اور اخلاق سے سمجھایا اور بچوں پہ اثر بھی ہو گیا، ان کو سمجھ آ گئی، لیکن پھر وہ بڑوں کو کہنے پہ مجبور تھے، لگا جایا کرتے تھے۔ ان کے ناظم اصلاح ارشاد ضلع منور احمد صاحب نے بتایا کہ ثانیہ سے قریباً 1-1.5 ماہ قبل انہوں نے اپنی ایک خواب مجھے بتائی۔ خواب میں ان کی وفات یافتہ والدہ ملی ہیں، ان کا ہے کہ میں نے تمہارا کمرہ تیار کر لیا ہے، میں تمہیں بلا لوں گی۔
حافظ مظفر احمد صاحب نے لکھا کہ ان کو اپنے عزیزوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا، بلکہ شادی ہوئی پچھلے سال تو اپنی بیوی کو بھی کہہ دیا پہلے دن ہی کہ میں نے تو شہید ہو جانا ہے، اس لیے میرے شہید ہونے کے بعد کوئی واویلا نہ کرنا۔ ایک شہید ہیں مکرم سعید احمد صاحب ابن مکرم صوفی منیر احمد صاحب، ان کا میں جنازہ غائب بھی پڑھوں گا آج۔ شہید مرحوم کے باوا اجداد ضلع کرنال بھارت کے رہنے والے تھے۔ ان کے پردادا حضرت رمضان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حضرت مسیم علیہ السلام تھے۔ ہجرت کے بعد تخت ہزارہ ضلع سرگودا میں آباد ہوئے۔ خاندان لاہور میں مقیم تھا۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 37 سال تھی۔ مسجد بیت النور ماڈل ٹاؤن میں شہید ہوئے۔ یہ کام ثانیہ کے روز کام سے سیدھے جمعہ پڑھنے چلے گئے مسجد بیت النور میں۔ ان کے پہنچنے سے پہلے مسجد میں فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔ 2 دہشت گرد جو ماڈل ٹاؤن میں موٹر سائیکل پر آئے تھے، اپنی موٹر سائیکل پھینک کر گیٹ پر فائرنگ کرتے ہوئے داخل ہو گئے تھے۔ چند سیکنڈ بعد موٹر سائیکل پھٹ گیا، یہ اس کے قریب تھے، اس کی وجہ سے ان کے آگ لگی اور جسم جھلس گیا۔ 8 دن یہ ہسپتال میں رہے ہیں لیکن جانبر نہ ہو سکے اور 5 جون کو جام شہادت نوش کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت سے 1 دن پہلے انہوں نے اپنی بہن کو گاؤں فون کیا کہ ایک دیگ پکوا کر، گوشت کی دیگ پکوا کر تقسیم کر دو۔ خواب دیکھی تھی انہوں نے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہی تقدیر تھی۔ اور پھر جمعے والے دن بچوں کو پیار کیا اور جلدی جلدی تیار ہو کر کام کے لیے نکل گئے، اور اس کے بعد پھر مسجد نور چلے گئے جمعہ پڑھنے۔ مرحوم کی بیوہ نے چند ڈائریاں دکھائی ہیں جن میں کئی مقامات پر یہ لکھا تھا کہ شہادت میری آرزو ہے انشاءاللہ۔ ڈائری میں ایک اور جگہ تحریر ہے کہ اے اللہ شہادت نصیب فرما، یہ گردن تیری راہ میں ہی کٹے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تیری راہ میں ہوئیں، پیارے حبیب کے صدقے میرے مولا میری یہ دعا قبول فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول بھی کر لی۔ 30/9/2000 کے وہ لکھا تھا الفاظ تھے۔ ڈائری میں نمازوں کی ادائیگی، جمعہ کی ادائیگی، خطبہ جمعہ کے مختصر خلاصہ اور نوٹس، چندہ جات کی باقاعدہ ادائیگی کا جا بجا ذکر ملتا ہے۔ اور تخت ہزارے کے کیونکہ رہنے والے تھے، وہاں جو شہید ہوئے تھے 4-5 کچھ سال پہلے، ان کے لیے دعا کی تحریک کا بھی ذکر ملتا ہے۔ والدین اور رشتہ داروں کے حقوق کا بہت خیال رکھتے تھے، غرباء کو صدقہ دیتے تھے، بہت ہنس مکھ تھے، بہت پیار کرنے والے تھے، ماں باپ بہن بھائی اہلیہ کا سب کا خیال رکھتے تھے۔ ایک ڈبہ رکھا ہوا تھا انہوں نے جس میں روزانہ کچھ رقم ڈال دیتے تھے، اور جب گاؤں جاتے تھے تو وہاں مستحقین میں تقسیم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تمام شہداء جو ہیں ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ تمام شہداء قسم قسم کی خوبیوں کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں اور ان کی نیک خواہشات اپنے بیوی بچوں اور نسلوں کے لیے قبول فرمائے۔ سب کو صبر اور حوصلہ سے یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی یہ ذکر خیر تو ابھی آئندہ بھی چلے گا۔ اس کے علاوہ آج کے جنازہ غائب میں ایک اور جنازہ غائب بھی میں پڑھاؤں گا جو مکرم ڈاکٹر محمد عارف صاحب واقف زندگی کا ہے، جو مکرم محمد صادق صاحب ننگلی درویش قادیان کے بیٹے تھے، خود بھی درویش تھے، مطلب قادیان نہیں تھے۔ 13 جون 2010 کو 53 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 30 سال تک مختلف جماعتی عہدوں پر آسن رنگ میں خدمت انجام دیتے رہے۔ ابتدا میں نائب ناظم وقف جدید تھے، پھر نائب ناظر بیت المال آمد، نائب ناظر نشر و اشاعت رہے۔ 1995 میں ناظر بیت المال خرچ مقرر ہوئے اور تا وفات اسی عہدے پر فائز رہے۔ اس کے علاوہ 8 سال تک ناظر تعلیم کی حیثیت سے بھی خدمت بجا لاتے رہے۔ 6 سال تک صدر مجلس خدام الانبیاء بھارت اور پھر نائب صدر مجلس انصار اللہ انڈیا بھی رہے۔ 1993 میں افسر جلسہ سالانہ قادیان مقرر ہوئے اور نہایت عمدگی سے فریضہ سے انجام دیا۔ 2005 میں جب میں گیا ہوں
قادیان اس وقت بھی یہی افسر سالانہ تھے، اور بڑی ہمت اور محنت سے انہوں نے اس سارے نظام کو سنبھالا۔ باوجود اس وقت بھی ان کی طبیعت میں کچھ بعض بلڈ پریشر وغیرہ کی وجہ سے لگتا تھا کہ آثار نظر آ رہے ہیں۔ صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب کے دور میں بھی اور ان کے بعد بھی کئی مرتبہ ان کو قائم مقام ناظر اعلیٰ خدمت کی توفیق ملی، اور میاں صاحب کی وفات کے بعد تو ان کو نائب امیر مقامی بھی میں نے مقرر کیا تھا۔ صدر انجمن احمدیہ کے علاوہ انجمن تحریک جدید اور انجمن وکری جدید اور مجلس کار پرداز کے بھی ممبر تھے، صدر فنانس کمیٹی تھے، اسی طرح نور ہسپتال کی کمیٹی کے صدر تھے، مختلف خدمات بجا لاتے رہے۔ انہوں نے اردو میں ایم اے کرنے کے بعد گرو نانک یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی ڈگری حاصل کی تھی۔ بڑے پابند تہجد کے نمازوں کے خلافت سے والہانہ محبت رکھنے والے مخلص اور باوفا انسان تھے۔ اکثر سچی خوابیں آیا کرتی تھیں، اور انہوں نے اپنی اہلیہ کو بتا دیا تھا کہ لگتا ہے میرا وقت قریب ہے، تو اس لیے تیار رہنا۔ پھیپھڑوں میں پہلے ان کے گردوں اور پھیپھڑوں میں انفیکشن ہو گیا، پہلے گردے ان کے خراب ہوئے، لمبا عرصہ ڈائلیسس پہ رہے، پھر گردہ تبدیل بھی ہو گیا لیکن سنبھل نہیں سکی حالت، لیکن بڑے صبر اور حوصلے سے بڑی لمبی بیماری انہوں نے کاٹی ہے۔ پھیپھڑوں میں انفیکشن ہو گیا آخر میں۔ میں نے بھی ان کو ہمیشہ، جیسا کہ میں نے کہا ہے، ہنستے مسکراتے دیکھا ہے۔ 1991 میں بھی میں نے ان کے ساتھ ڈیوٹی دی ہے جلسے سلانے پر عام کارکن کی حیثیت سے۔ اس وقت بھی میں دیکھتا تھا، بعد میں بھی میں نے دیکھا اپنے وقت میں بھی، کہ خلافت کے لیے تو ان کی آنکھوں سے بھی ایک خاص محبت اور پیار ٹپکتا تھا۔ بڑی محنت سے ڈیوٹی دیتے تھے، اور افسران کے سامنے ہمیشہ مؤدب رہے اور کامل اطاعت کا نمونہ دکھاتے رہے۔ بلکہ بعض دفعہ 91 میں ڈیوٹی کے دوران مجھے احساس ہوتا تھا کہ افسر بعض دفعہ ان سے زیادتی کر جاتے ہیں، لیکن کبھی ان کے ماتھے پہ بل نہیں آیا۔ مسکراتے ہوئے کامل اطاعت کے ساتھ افسر کا حکم مانتے تھے، اور غلطی نہ بھی ہو تو کبھی یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نے نہیں کیا یہ کام۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان دو کے جو 5 جون کو شہید لاہور والوں میں سے ایک شہید ہوئے ہیں ان کا، اور ان کا نماز جنازہ غائب جمعے کے بعد ادا ہوگا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر